حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، دو طرح کا علم تھا۔ ایک زبان والوں کے لیے جس کو شریعت بولتے ہیں، ایک دل والوں کے لیے جس کو طریقت بولتے ہیں۔ اور زبانی علم والے علماء بن گئے اور دل والے علم والے ولی بن گئے۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری علم سیکھا، ظاہری پہ قناعت کری، کوئی منافق ہو گیا، کوئی خوارج ہو گیا۔ اور آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے۔ اور آج اس دور میں جو لوگ صرف ظاہری علم پہ قناعت کیے ہوئے ہیں، وہ تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب وہ 72 فرقے کیسے بن گئے؟ ہر آدمی پریشان ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے نا، تب دوسری کے اوپر مسئلے میں جا کے حملہ کرتا ہے نا، تو فرقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بس صحیح تو کچھ اور چیز ہوگی نا جس سے یہ نکلے ہوئے ہیں۔ سنی بھی فرقہ، شیعہ بھی فرقہ، وہابی بھی فرقہ، تو فرقہ کیسا صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح وہ ہے جس سے یہ نکلے ہوئے ہیں۔ حضور پاک کے زمانے میں سنی شیعہ وہابی نہیں تھا، حضور پاک کے زمانے میں امتی تھا۔ اللہ، اور امتی کس کو بولتے ہیں؟ جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہ امتی ہوتا ہے نا۔ اللہ، اور جب ان امتیوں سے نور نکلتا گیا تو سنی شیعہ وہابی بنتا گیا۔ اللہ، اور اگر دوبارہ ان فرقوں میں نور آ جائے تو کبھی نہیں کہے گا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، بس تمہارا امتی ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا ہے کہ میں امتی کی شفاعت کروں گا۔ امتی کا کہا، سنی شیعہ کا نہیں کہا، امتی کا کہا۔ اب وہ امتی ہوتا کیسے ہے؟ امتی جس میں اللہ کا نور، وہ امتی۔ اب اللہ کا نور اندر کیسے جائے گا؟ سورۃ حجرات میں ہے، اعراب نے کہا ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا، امتی اس وقت بنو گے جب تمہارے دل میں نور جائے گا۔ اب دل میں نور کیسے جائے گا؟ ایک سکھ نے بولا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے، تو میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، 20-25 سال تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا، نمازیں بھی پڑھاتا رہا، اگر اس میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ ایک عیسائی بولا میں دن رات تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں لیکن نوری میں بھی نہیں ہوا۔ تو ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا، یہی کہہ سکتے تھے نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا۔ اللہ، وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ ہر فرقہ قرآن پڑھنے والا نا، تو ہر فرقہ نوری کیوں نہیں ہوا؟ پھر کیا اس قرآن میں نور نہیں ہے؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے قرآن میں نور ہے، لیکن کسی کو نور حاصل کرنے کا آتا ہے طریقہ۔ اللہ، ادھر دریا ہے، اتر بیرا میں بجلی ہے، ادھر کاغذ پہ الفاظ ہیں، ادھر حضور پاک کے سینے میں نور ہے۔ اللہ، اب اس قرآن سے نور کیسے بنایا جاتا ہے؟ جس طرح پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، جب آیت قرآن کی آیتیں آیتوں سے ٹکراتی ہے تو نور بنتا ہے نا۔ اللہ،